آمنوا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ محبت عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آج کی وہ بابرکت رات ہے جس رات کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر گئے رب کی قربتوں میں گئے آخری وہ لمحات آئے جہاں پر ہر ایک چیز کا سفر ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربتوں میں گئے حضور فرماتے ہیں آواز آئی اے محمد ٹھہر جائیے مکہ سے لے کر ان بلندیوں تک آپ چل کے آئے اب آپ کا رب درود پر تو وہ آپ کی طرف آ رہا ہے وہ مقدس لمحات ہیں وہ قربت کے لمحات ہیں میری اور آپ کا اگر کسی دنیا کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہونا وہ قربت کے لمحات اگر کسی دوست کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ گزرے ہونا تو وہ زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتے ذرا 2 سیکنڈ کے لیے ان لمحات کو ذرا سوچئے تو صحیح نہ کائنات کی وہ سچی محبت جس محبت سے بڑھ کر کوئی اور کائنات کے اندر محبت نہیں جو اللہ نے اپنے رسول سے کی ہے اور اس انداز سے محبت کی ہے کہ مصطفیٰ سے عشق کیا تو مصطفیٰ کے یہ کائنات کو سجا دیا ہے ہمارا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا یہ وہ بابرکت رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جو مقدس راتیں ہیں جن کے اندر جو دعا مانگی جائے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو 5 راتوں میں سے ایک رات یہ ہے لیکن میرے لیے رات کے لیے سبب کیا ہے فرمایا ہر ایک کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے لیکن کچھ بدبخت وہ ہے کہ جن کی دعا کو اللہ ایسی راتوں کے اندر بھی قبول نہیں فرماتا بس یہ میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اچھے اعمال کر کے سب کچھ کرنے کے باوجود کہیں ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ ایسی راتوں میں بھی قبول نہیں فرماتا فرمایا شراب پینے والا زنا کرنے والا دوسروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا والدین کا نافرمان ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس شخص کی دعا کو ایسی مقدس راتوں میں بھی قبول نہیں فرماتا اور پھر اس سے بڑھ کر ہم نے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے ہم نے اگر جھوٹ بولے اگر ہم نے غیبت کی ہم نے گناہ کیے یہ مقدس راتیں ہیں جن راتوں کا ایک لمحہ اللہ نے کی 1000 سال سے افضل والا رکھا ہے مصطفیٰ کی امت کی بخشش کا ذریعہ رکھا ہے ابو بزرگ پریشان تھے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ نے فرمایا بابو پریشان نہ ہو امت تیری ہو بے شک عمریں کم ہو ہم ان کی زندگی کے اندر ایسی راتیں رکھ دیں گے وہ ہماری بارگاہ میں آ جائیں گے 2 نفل ادا کر دیں گے ہم 1000 سال کی عبادت سے زیادہ انہیں ثواب عطا ہوگا ایسی مقدس راتیں اور پھر مجھے اور آپ کو اگر کوئی تحفہ ملے آج کی رات کا اہم جو پیغام ہے مجھے اور آپ کو اگر کوئی تحفہ دینا ہم اسے بڑا سوال کراتے ہیں بڑا قریبی دوست جس سے ہم نے کبھی کسی چیز کا انکار نہ کیا ہوگا وہ بھی اگر وہ چیز مانگ لینا تو بندہ کہتا نہیں یار کوئی اور چیز مانگو وہ دے دوں گا لیکن یہ مجھے کسی نے تحفہ دیا اس سے میں یہ خرید کر دے دوں گا مگر یہ نہیں دیتا کیوں یہ کسی نے تحفہ دیا تھا کسی کا تحفہ آگے نہیں دیا جاتا آپ ذرا دیکھیں نا کائنات ساری نیچے رہ گئی راز و نیاز کی وہ باتیں ہوئی وہ خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے لیکن ملاقات کے بعد مصطفیٰ کو تحفے میں کیا ملا اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس تو آیا ہے جب ایک دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے تو میرے پاس آیا ہے کیا لے کے آیا ہے اللہ وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے رب نے فرمایا محبوب وہ کیا چیز ہے عرض کی رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کے آیا ہوں عاجزی کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے عاجزی لے کر گئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں کیا دیا بس یہ پیغام ہے آج کی رات کا یہ پیغام ہے اتنی مقدس دوست کے ساتھ ملتا ہے جب جدا ہوتا ہے واپس جاتا ہے ایک دنیا کی محبت کا دستور ہے دوست کو تحفہ پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کائنات کے
رسول کے جن کی خاطر اللہ نے کائنات کو سجایا، جب حضور واپس آئے تو تحفے میں اللہ نے انہیں نمازیں عطا فرمائی، نمازیں عطا فرمائی۔ اور کتنی عطا کی؟ 50 نماز۔ کتنی نمازیں؟ آج ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، ذرا تصور تو کریں، اگر 50 ہوتی تو کیسے ہمیں کیا کرتے؟ واپس آئے، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں کی گئی، کہا کیا لے کے آئے؟ کہا رب کی بارگاہ سے نمازوں کا تحفہ لے کے آیا۔ کتنی نمازیں لے کے آئے؟ 50۔ کم عرض کی گئی، کہا اللہ کے نبی یہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہا بظاہر موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، لیکن عشق والوں نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، کہا یہ تو ایک بہانہ تھا، کیونکہ اللہ کی کلیم موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر رب کی تجلی کو دیکھا تھا، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قربتوں میں گئے، سر کی آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ کی پیشانی میں وہ چمکتا ہوا نور نظر آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نور کی خراج لینا چاہتے تھے، اے اللہ کے نبی واپس جائیے، کم کروا کے لائیے۔ حضور واپس گئے، یا اللہ میری امت نہیں پڑھ سکتی۔ کہا نبی اے میرے محبوب 5 معاف کرتا ہوں، 45۔ واپس آئے، پھر جلک کو دیکھا۔ اب عشق ایسا ہوتا ہے نا، وہ پیاس بجھتی نہیں۔ اللہ کے کلیم پھر دیکھا، کہا اللہ کے نبی 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، واپس جائیے۔ حضور پھر گئے، حتیٰ کہ آپ نے 9 چکر لگائے، 45 معاف ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عشق کا وہ پیالہ تھا نا، وہ بھی بھرا نہیں تھا، کیونکہ وہ طور پہاڑ پر ایک جھلک دیکھی تھی۔ ہم نے کہا وہ موسیٰ تھے جو ایک جھلک نہ دیکھ سکے، یہ مصطفیٰ ہے۔ 70,000 پردے اٹھا کر رب نے کہا اے میرے محبوب تم مجھے جی بھر کے دیکھ لے، میں تجھے جی بھر کے دیکھ لوں۔ محبوب تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے، میں تجھے جی بھر کے دیکھ لوں۔ اب 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھ سکتے۔ حضور نے فرمایا اے موسیٰ اب رب کی بارگاہ میں پھر نہیں جاتا، شرم آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے 50 دی تھی، تو نے 45 معاف کروا دی، 5 چھوڑی ہے۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری امت کا جو 5 پڑھے گا میں رب اسے 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے اتنا کرم کیا، اور مات حضور کے معراج کی محفل سجائے، حضور کا امتی ہو، اور حضور کو تحفے میں جو نماز ملی، مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری اپنے مقدر پہ ناز کیا کریں۔ اللہ جسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بزرگ صوفیاء علماء اہل علم فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اسے رزق نہیں چھینتا۔ یہ بات یاد رکھیں، رب کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہو اللہ اس سے رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق اس سے لے لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں جھکنا نصیب ہو جائے تو پھر دعا مانگا کریں اللہ سجدوں کی لذت عطا فرما، شوق کی بندگی عطا فرما۔ اللہ تو نے ہمیں بندہ بنایا ہے تو ذوق کی بندگی عطا فرما، کیونکہ انسان کو تو فقط اللہ نے، یہ تو میری اور آپ کی دنیا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، اچھے اسکول میں پڑھانا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کو زندگی سمجھا ہے کہ ہماری زندگی یہ ہے۔ اللہ فرمانی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان تجھے تو میں نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان تو اللہ نے فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اگر 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق خدا کی بارگاہ میں، جس طرح ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، نوکری نہ ہو، والدین کتنے تڑپتے ہیں، بچے کے لیے دعا کرواتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو کامیاب کرے۔ کبھی ہم نے ایسا بھی کہا ہے دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے؟
میری اور آپ کی زندگی کے اندر کمی اگر ہے اس بات کی ہے، معذرت کے ساتھ بہت کم 100 میں سے 2 بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی 1% ایسے والدین ہیں جو پیر صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کریں اللہ میرے بچے کو سجدے کی لذت عطا فرما دے. جو یہ دعا مانگتے ہیں، جو مائیں جو باپ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کی تربیت کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ بچہ پھر عام نہیں رہتا، وہ خواجہ بختیار الدین کاکی بن جاتا ہے، خواجہ پیر میر علی شاہ بن جاتا ہے، وہ بابا فرید الدین گنج شکر بن جاتا ہے. ماں باپ کا کردار ایسا ہو. آج میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کو یہ سکھانا ہے، بیٹا تم نے اچھا سکول بھی پڑھنا ہے، اچھی انگلش بھی بولنی ہے، اچھی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن تو نے ایک اچھا نمازی بھی بننا ہے، اچھا قاری بھی بننا ہے، اچھا انسان بھی بننا ہے، با اخلاق بھی بننا ہے، با کردار بھی بننا ہے. اس لیے اللہ کے رسول وہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بس چلے، لیکن حضور نے پسند نہیں کیا. حضور چاہتے نہ یہ چٹکی میں سب کچھ ہو جاتا، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا. 40 سال کی زندگی حضور نے گزاری. اہم بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، 40 سال کی زندگی حضور نے کفار مکہ کے سامنے گزارنے کے بعد 40 سال کے بعد حضور نے بلایا، حکم ہوا، فرمایا محبوب اب انہیں بلا کر نبوت کا اعلان کرو. اللہ چاہتا تو حضور سے پہلے بھی اعلان کروا سکتا تھا، حضور اعلان کر سکتے تھے. پتھر اگر حضور کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درخت حضور کی بارگاہ میں چل کے آ سکتے ہیں، تو کیا اللہ ان کافروں سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا تھا؟ لیکن پیغام کیا ہے؟ 40 سال کی زندگی اللہ کے رسول نے گزارنے کے بعد کفار مکہ کو کہا کیا؟ کہا میرا بچپنا تمہارے سامنے گزرا، میری جوانی تمہارے سامنے گزری، میری زندگی کی صبح شام تمہارے سامنے گزری ہے. کہا تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، آپ کو با اخلاق بھی مانتے ہیں، با کردار بھی مانتے ہیں. حضور نے سب کچھ منوا لیا اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، سب کچھ. جب وہ مان چکے میں سب کچھ مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو میں اللہ کا سچا رسول اور آخری رسول ہوں. اب بندہ انکار کرنے پہ آئے تو وہ کر دیتا ہے، اب ان کے نصیب میں نہیں تھا، انکار کر دیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کو سامنے رکھا، اپنے کردار کو سامنے رکھا. اور میری اور آپ کی زندگی ایسے ہونی چاہیے ہم یہاں سے باہر نکلیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کردار بتائے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. ہمارے چہرے کو کوئی دیکھے تو کوئی یہ نہ کہے، بلکہ کوئی چہرے کو دیکھے، دیکھ کر کہے یہ تو محمد عربی کا سچا غلام آ رہا ہے. اس لیے آج کی رات کا پیغام یہ ہے، آج آپ یہ وعدہ کریں کہ جن کی نمازوں کی کمی ہے، نمازیں ترک کرتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں کی لذت عطا فرمائے. اور جو دعائیں حضور نے مانگی اللہ وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. جن چیزوں سے حضور نے بچنے کی دعائیں مانگی اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی احباب اتنی دیر نماز عشاء کے بعد بیٹھے اللہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ہم اپنے انداز کو، اپنے کردار کو، اپنے ماحول کو درست کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر اللہ ہمیں نیک صالح حکمران بھی عطا فرمائے گا. آج ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی تو خیر فرما، جو کلمے کے نام پہ بنا تھا، ہمارے بزرگوں نے جانیں دے کر، ہماری ماں بہن بیٹیوں نے اپنی عزتیں دے کر یہ ملک بچایا تھا. اب اسے ضرورت ہے کہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو. ایک عربی عالم سے کسی نے پوچھا تھا، کہا اسلامی قانون کیسے نافذ ہوگا؟ کہا جب اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں وہ پکے مسلمان ہو جائے تو اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا، یا جو پکے لوگ مسلمان ہیں انہیں اقتدار میں بھیج دیا جائے مصطفیٰ کا نظام نافذ ہو جائے گا. اس لیے ہم نے اپنا کردار ظاہر کرنا ہے. ہر ایک بندہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے. اللہ کی عزت کی قسم ہے معاشرہ بھی درست ہو سکتا ہے، ہمارے حالات بھی درست ہو سکتے ہیں. میں آپ پہ رحم نہیں کرتا، آپ مجھ پہ رحم نہیں کرتے اور ہم کہتے ہمارے اوپر ظالم حکمران بیٹھ کے نہیں.
ہم نے اپنے کردار سے اپنے ماحول کو بھی درست کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی درست کرنا ہے، اور اپنے اس ملک کو بھی درست کرنا ہے۔ خالق کائنات آج کی بابرکت رات کا صدقہ ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آج کی بابرکت رات کا صدقہ، مصطفیٰ کے سفر معراج کا صدقہ اللہ ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بزرگوں کا صوفیاء کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جہاں پر بھی چند لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے چند لمحے ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، پھر جس سردار کی تمنا ہے وہ یہاں نوافل ادا کرے، عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، گھروں میں جا کر عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، جس طرح اپنی اپنی تمنا ہے، اپنی اپنی حاجات کو اپنے اپنے مرشد کا تصور کریں اور اپنے قلب کی طرف تصور کر کے چند لمحے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت، اپنی پہچان اور مصطفیٰ کا عشق عطا فرمائے۔